السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، حسامی کا یہ سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں احکام وضعیہ کی 4 قسمیں بتائی گئی تھی، اس کی دلیل حصر بھی بتائی گئی تھی۔ احکام وضعیہ، احکام کی وضع جن 4 چیزوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، احکام کی وضع جن 4 چیزوں سے متعلق ہوتی ہے، سبب، علت، شرط اور علامت، یہ 4 قسمیں اوپر آ چکی ہیں۔ آج کا سبق ہے تعریف السبب، سبب کی تعریف۔ جو 4 قسمیں تھی اس میں سب سے پہلے سبب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے، سبب کا حکم بھی بتائیں گے۔ پہلے سبب کے لغوی معنی کو سمجھ لیں۔ سبب کے لغوی معنی ہے ما یتوصل بہ الی الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے۔ اسی لیے عربی میں راستے کو بھی سبب کہا جاتا ہے، چونکہ راستے کے ذریعے سے انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ جہاں پر حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے 16ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر، آج جمعہ کا دن بھی ہے، سورہ کہف کا بھی ذکر کی آیا، امید ہے کہ ہم سب نے تلاوت کی ہوگی۔ سبب کے معنی راستے کے، فَأَتْبَعَ السَّبَبَ یا ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَبَ، ایک راستے پر چل پڑے حضرت ذوالقرنین۔ سبب بمعنی راستہ ہے، چونکہ راستے کے ذریعے بھی انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آج کے سبق میں سبب کی تعریف آئے گی، سبب کا حکم۔ سبب کی اصطلاحی تعریف کتاب کے اندر موجود ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سبب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سبب حقیقی، نمبر 2 سبب مجازی، نمبر 3 سبب فی معنی العلہ، نمبر 4 سبب لہو شبہ العلہ، ایسا سبب جس کو علت کے ساتھ مشابہت ہو۔ سبب کی 4 قسمیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب سبب کی تعریف ذکر کریں گے تو السبب الحقیقی، آپ دیکھ رہے ہوں گے تعریف آپ کے سامنے جو ہے، پہلی لائن کی عبارت السبب الحقیقی، اما السبب الحقیقی، یعنی اس سے خود معلوم ہو رہا ہے سبب کی کئی قسمیں ہیں۔ تو سبب کی 4 قسمیں، نمبر 1 سبب حقیقی، نمبر 2 سبب مجازی، نمبر 3 سبب فیہ معنی العلہ، اور نمبر 4 سبب لہو شبہ العلہ۔ بعض حضرات نے سبب لہو شبہ العلہ کو سبب مجازی میں شامل کیا ہے، تو پھر سبب کی 3 قسمیں رہ جائیں گی۔ اما السبب الحقیقی، چلیے سبب حقیقی کی تعریف سنیے۔ ما یکون طریقا الی الحکم، وہ ہے جو حکم تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ ما یکون طریقا الی الحکم، جو حکم تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ دیکھیں ما یتوصل بہ الی الشیء، مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبب حقیقی کی تعریف ایسی کر رہے ہیں جس سے معنی لغوی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ ما یکون طریقا الی الحکم، سبب اس کو کہا جاتا ہے جو حکم تک پہنچنے کا راستہ ہو، من غیر ان یضاف الیہ وجوب، بغیر اس کے کہ اس کی طرف وجوب کی نسبت کی جائے، یعنی اس کی طرف وجوب حکم کی نسبت نہ کی جائے، بس حکم تک پہنچنے کا راستہ ہے، وجوب حکم کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ قید لگا کر مصنف نے علت کو خارج کر دیا، چونکہ علت بھی حکم تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن وجوب حکم کی نسبت علت کی طرف ہوا کرتی ہے۔ من غیر ان یضاف الیہ وجوب، یہ قید احترازی ہے جس قید سے علت کو خارج کر دیا گیا۔ اب آپ صفحہ پلٹ لیں جی، صفحہ دیکھیے آگے۔ ولا وجود، اور وجود کی نسبت بھی اس کی طرف نہ کی جائے، وجوب کی نہیں
اور وجود کی نسبت بھی اس کی طرف نہ کی جائے۔ اس قید سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کو خارج کر دیا، چونکہ شرط کے اندر اس قید کے ذریعے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کو خارج کیا، چونکہ شرط کی طرف وجود حکم کی نسبت ہوا کرتی ہے، پہلی قید وجوب کی نسبت نہ ہو، اس سے علت کو خارج کیا، ولا وجود اس کی طرف وجود حکم کی نسبت نہ ہو، اس سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کو خارج کیا۔ ولا يعقل فيه معاني العلل، اور اس میں علت کا معنی بالکل نہ سمجھا جائے، چونکہ سبب اور چیز ہے، علت اور چیز ہے، علت کی مستقلاً بحث آ رہی ہے، اس میں علت کا معنی بالکل نہ سمجھا جائے۔ ولا يعقل فيه معاني العلل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سبب لہو معنی العلہ کو خارج کر دیا، چونکہ تعریف چل رہی ہے سبب حقیقی کی۔ سبب لہو معنی العلہ ایک مستقل الگ بحث ہے، اس میں علت کا معنی نہ پایا جائے۔ لا يعقل فيه معاني العلل، تو یہ قید لگا کر، یہ بھی قید احترازی ہے، سبب لہو فی معنی العلہ کو خارج کر دیا۔ لیکن يتخلل بینہ وبین الحکم علت لا تضاف الى السبب، لیکن اس سبب اور حکم کے درمیان علت ہوا کرتی ہے جو لا تضاف الى السبب، جو علت کے سبب کی طرف منسوب نہ ہو، مضاف نہ ہو۔ لیکن یہ تخلل اسے ایک اشکال کا جواب ہے، جب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يعقل فيه معاني العلل، تو اس سے ایک شبہ ہو سکتا ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، شاید سبب کا علت سے کوئی جوڑ نہیں، جہاں سبب ہو وہاں علت کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سبب اور حکم کے درمیان میں علت ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیے سبب اور حکم کے درمیان بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے اور وہ علت ہے، اور اسی علت کی بنیاد پر حکم کا وجود ہوتا ہے، اور سبب تو محض ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن اصل حکم میں مؤثر علت ہوا کرتی ہے۔ تو گویا سبب کے بعد علت، اور علت کی وجہ سے حکم کا وجود، سبب اور حکم کے بیچ میں علت ہوا کرتی ہے، اسی کو کہا مصنف نے لیکن يتخلل بینہ وبین الحکم علہ، لیکن اس کے درمیان اور حکم کے درمیان، یعنی اس سبب اور حکم کے بیچ میں علت ہوتی ہے، لیکن لا تضاف الى السبب، وہ علت جو ہے سبب کی طرف منسوب نہیں، چونکہ اگر وہ علت سبب کی طرف منسوب ہو تو پھر وہ سبب فی معنی العلہ ہو جائے گا، پھر وہ علت العلہ وہ سبب ہو جائے گا۔ جی، جو ایک مستقل بحث ہے، جس کی مثال قوت الدابہ سوق الدابہ کی ذکر آئے گی، سبب ہے لیکن اس سبب کے اندر علت کا معنی ہے، اور اس سبب ہی کو علت کا درجہ دے دیا گیا، اس کی مثال نیچے آ رہی ہے۔ اگر علت کو سبب کی طرف منسوب کر دیا جائے تو پھر سبب فی معنی العلہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک مستقل بحث ہے، پھر وہ سبب حقیقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ سبب کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ پہلی قسم تھی حقیقی، دوسری سبب مجازی، دوسرے سبب لہو فی معنی العلہ۔ تو ایک ایسا بھی سبب ہے جس میں علت کا معنی ہوتا ہے، اور ایسے سبب کو علت العلت کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر سے دیکھیے مصنف کی عبارت، لیکن يتخلل بینہ وبین الحکم علت، لیکن اس سبب اور حکم کے درمیان میں علت ہوتی ہے، لا تضاف الى السبب، جو علت کے سبب کی طرف منسوب نہیں ہوتی، اس سے اسی علت العلت کو خارج کر دیا، یا سبب لہو معنی العلہ کو۔ اب سبب کی مثال سمجھیے، بہت آسان ہے۔ ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹی میں مال رکھ رہا ہے، اپنی تجوری میں زیور رکھ رہا ہے۔ اب کسی شریر شخص نے چور کو بتا دیا کہ میں نے دیکھا ہے فلاں شخص نے اپنا خزانہ، اپنے پیسے، اپنے زیور کو فلاں تجوری میں فلاں جگہ پر رکھا ہے، پیٹی میں رکھا ہے، یا دیکھا کہ فلاں شخص کے پاس رقم ہے، اس نے اندر کی جیب میں رکھا، سائڈ کی جیب میں رکھا، بتا دیا کسی شخص نے۔ اب چور نے اس کے مال کو چرا لیا۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں جس نے چور کی رہبری کی، رہنمائی کی، اس کے اوپر کوئی ضمان واجب نہیں۔ یہ شخص جو دال ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، یہ محض صاحب سبب ہے۔
ایک ذریعہ بن گیا، طریق الی الحکم۔ اصل تو سارق ہے، چور جس نے اپنے اختیار سے چرایا ہے، اور وہی صاحب علت ہے۔ سارق صاحب علت، اور علت چونکہ سارق اپنے اختیار سے چرا رہا ہے، اپنے فعل سے چرا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کو کسی کا مال بتا دیا جائے تو چوری کر ہی لے وے سامنے والا۔ سارق کا اپنا فعل ہے جو فاعل مختار ہے یہ شخص، اس لیے یہ صاحب علت ہوگا، اور چوری کا ضمان اس سارق پر واجب ہوگا، دال رہنمائی کرنے والے پر کچھ بھی نہیں، وہ محض صاحب سبب ہے۔ دیکھیں یہ سبب طریق الی الحکم ہے۔ مثال دے رہے سبب دلالت، مثل دلالت السارق علی مال انسان، یہ سرقہ و چور کا کسی انسان کے مال کی رہبری کرنا تاکہ اس کو چرا لے، یہ ہو گئی مثال۔ اب اس کی مثال دے رہے ایسا سبب جس میں علت کا معنی ہو، علت صلاحیت نہ رکھے حکم کی، چونکہ صاحب علت فاعل مختار نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے جو سبب کی تیسری قسم آپ کو بتائی گئی تھی، سبب لہو معنی العلہ، یا سبب فیہ معنی العلہ، ایسا سبب جس میں علت کا معنی ہو۔ اس کی مثال بھی سن لیں۔ دلالت السارق سبب حقیقی کی مثال ہے، سبب مجازی کی مثال بعد میں آئے گی، آگے صفحے پر آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے۔ یہ جو دوسری قسم آئی ہے، بلکہ آپ کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری قسم ہے، سبب فی معنی العلہ۔ اس کی مثال دے رہے ایک شخص جانور کو ہانک رہا ہے یا کھینچ رہا ہے، آگے سے پیچھے سے ہانک رہا ہے سائق کہلائے گا، آگے سے کھینچ رہا ہے قائد کہلائے گا۔ کھینچ رہا ہے آگے سے یا پیچھے سے ہانک رہا ہے، سائق ہو یا قائد ہو، اب اس کے کھینچنے کی وجہ سے، ہانکنے کی وجہ سے اس جانور نے کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا، کسی چیز کو کچل دیا، اپنے قدموں سے روند دیا، تو اصل تو روندنا اور سامان کا نقصان جو ہوا ہے جانور کے روندنے کی وجہ سے، بے وقت یہ دابہ اس نے اپنے قدم سے روندا ہے، لیکن یہ جانور یہ فاعل مختار نہیں ہے اس وقت۔ کیوں؟ کھینچنے والا کھینچ رہا ہے، ہانکنے والا ہانک رہا ہے، اس جانور کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر اصل جو سبب ہے، یعنی کھینچنے والا یا ہانکنے والا صاحب سبب ہے، لیکن اس سبب کے اندر علت کا معنی ہے، اور یہ سبب علت العلت کہلائے گا، اور اب زمان کی نسبت قائد اور سائق پر ہوگی۔ جو بھی ہلاک ہوا جانور کے روندنے کی وجہ سے، جانور ہانکنے اور کھینچنے والے کو زمان دینا پڑے گا۔ یہ مثال ہے سبب فی معنی وذالک مثل قود الدابہ وسوقها هو سبب لما یتلف به، وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے تلف ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، سبب لما یتلف بها، جو نقصان کیا جا رہا ہے جانور کے ذریعے، لیکن فی معنی العلہ، لیکن اس میں علت کا معنی موجود ہے، یعنی سبب فی معنی العلہ ہے، یا یہ سبب علت العلت ہے، اس لیے جانور پر کوئی ضمان نہیں، صاحب جانور پر کوئی ضمان نہیں، جو سائق اور قائد ہوگا اس کے اوپر ضمان واجب ہوگا، اور یہ سبب فیہ معنی العلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرماوے۔ جمعہ کے دن یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، گرچہ یہ سبق سنیچر کے دن نشر ہوگا، لیکن طلبہ ہر جمعے کو درود پاک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود پڑھیں، خصوصاً عصر کے بعد 80 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں، اور جمعہ کے دن تو ہر ایمان والے کو کوشش کرنا چاہیے کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے پڑھ لیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔